جس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا، عین اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق آپ یمن میں موجود تھے۔ یمن کا ایک قبیلہ تھا، ازد قبیلے کے ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ شیخ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میرے تم سے 3 سوال ہیں، تم نے 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پوچھیں۔ اس راہب نے، اس بزرگ نے پہلا سوال کیا، وہ کہنے لگا احرمی انت، کہ تم حرم شریف کے رہنے والے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر آپ نے فرمایا ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا قریشی انت، تم قبیلہ قریش کے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں قبیلہ قریش کا ہوں۔ اس شیخ نے تیسرا سوال کیا تیمی انت، آپ نے فرمایا ہاں میں تیم بن مرہ سے ہوں۔ وہ شیخ کہنے لگا ارفع ثوبا، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یار ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو مجھے جانتا ہے۔ وہ راہب کہنے لگا آخری زمان نبی ہوگا اور اس کا جو پہلا یار غار ہوگا، اس سے محبت کرنے والا ہوگا، اس سے عشق کرنے والا ہوگا، وہ ایک نوجوان ہوگا اور ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ کہنے لگا کہ مجھے تم میں نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا نا تو میری ناف کے اوپر ایک تل کا نشان تھا۔ وہ راہب، وہ بزرگ مجھے کہنے لگا فورب الکعبہ انت، وہ کہنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم، فرمایا وہ تم ہی ہو کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں کیا ہے۔ اس نے سیدنا صدیق اکبر کو مبارکباد دی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب میں اور بھی بزرگوں کو مل کر واپس اسی بزرگ کے پاس آیا، نے کہا کہ بابا جی اس آخری زمان نبی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ وہ شیخ کہنے لگا جب وہ نبی حرم شریف میں ظاہر ہوں تو ان کی شان میں نے ایک نعت لکھی ہے، جا کر میری نعت دے دینا۔ سیدنا صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ نعت لی اور آیا تو ابو جہل اس کا ٹولہ ملا، اس کا ایک وفد تھا، وہ کہنے لگا سناؤ کہ تمہارا جو یار ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تمہارا کیا رد عمل ہے؟ سیدنا صدیق اکبر آپ فرمانے لگے کہ میں جاؤں وہ محمد کہتا کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آیا نا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ جب میں آیا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا انی رسول اللہ الیک والناس جمیعا، میرے نبی کریم نے فرمایا اے ابو بکر میں تمہارا بھی رسول ہوں اور تمام لوگوں کا بھی رسول ہوں، میں تمہارا بھی رسول ہوں اور تمام جہان والوں کا رسول ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، میں تعجب میں پڑ گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تم میرے حبیب ہو، تم اللہ کے رسول ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ اے پیارے ابو بکر الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، میرے نبی کریم نے فرمایا کہ اے ابو بکر وہ جڑا شیخ نو تو ملن گیا ہوئی ہے نا یمن دے وچ، آپ نے فرمایا اس شیخ نو تو اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹا کے دکھا دے رہی ہیں، دلیلہ میرے کو منگنا ہے۔ تے سیدنا صدیق اکبر آپ فرمانے لگے کہ میں تعجب میں پڑ گیا، میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ فرمانے لگے کہ میرے محبوب کی آنکھ اتنی تیز ہے اور میرے محبوب کے کان کہاں کہاں سے سنتے ہیں۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کم من شیخ لقیتہ، یا رسول اللہ میں تو بہت سے شیوخ سے ملا، بہت سے بزرگوں سے ملا، یا رسول اللہ تم کس شیخ کی بات کرتے ہو؟ میرے نبی کریم نے فرمایا پیارے ابو بکر میں اس شیخ کی بات کرتا ہوں جس نے آتے وقت تجھے میری نعت دے کر بھیجا تھا۔ صدیق اکبر آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بس مجھے کلمہ پڑھا دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب آئے تو ابو جہل کا ٹولہ ملا، وہ کہنے لگے
سنا کیا بنا بتا کیا تیرا رد عمل ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے میں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر آ گیا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو نبی مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبریں سچی دے سکتا ہے، وہ نبی فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں سچی دے سکتا ہے۔